لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں ایک تو یہاں آئے ہیں، ایک سورہ بقرہ میں آئے ہیں، ترتیب مختلف ہے۔ وہاں امت کے حوالے سے بات ہوئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں رسول کا پہلے ذکر ہے، امت کا بعد میں، وہاں امت کا پہلے ذکر ہے، رسول کا بعد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ پہلے اس لفظ کو سمجھیے، شہادت کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی شہادت کے موجود ہونا، شاہد وہ جو موجود ہو، اسی سے گواہ، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے جو حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا وقوعہ ہے اس میں موجود ہو۔ چشمدید گواہ، اب گواہی تو وہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ایک معنی مددگار بھی ہے، آپ کا بہترین بہی خواہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، محب ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ موقع پر موجود ہی نہیں ہے تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ موجودگی شرط لازم ہے، تب مدد کر سکے گا نا۔ آپ کو کوئی چند اوباش لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو کیا کوئی موجود ہوگا آپ کا دوست ساتھی تبھی مدد کرے گا نا۔ تو اصل معنی موجودگی، شاہد، لیکن گواہ، اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے۔ اور مددگار، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ میں جو چیلنج کیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی قرآن، یعنی شک یہ ہے کہ یہ محمد نے خود نہ گھڑ لیا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی پھر ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، جنات کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، شعراء کو، سب کو بلا لو۔ تو یہ ہے شہداء، مددگار۔ اچھا، اب یہ لفظ جو ہے کار رسالت کے لیے جامع ترین لفظ ہے۔ اچھا، شہادت کے اندر اب آپ دیکھیں گے، شہادت یا کسی کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے۔ ایک مقدمے میں آپ گواہ ہیں تو یا تو مدعی کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مدعا علیہ کے خلاف جائے گی، یا مدعا علیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعی کے خلاف جائے گی۔ تو لا محالہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں، اگر لام کے ساتھ آئے تو کسی کے حق میں گواہی دینا، شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی۔ علیہ کے ساتھ آئے تو کسی کے خلاف گواہی دینا، شہیدہ علیہ ہے، اس نے اس کے خلاف گواہی دی۔ چنانچہ سورہ عامیمہ سجدہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اپنے ہاتھ پاؤں، ان کی اپنی کھالیں انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان چیخ اٹھیں گے، قالوا لما شہدتم علینا، تم تو ہمارے جسم کے حصے، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، اے اللہ اس نے بدبخت نے مجھے یعنی آنکھ کو اس کے حوالے کیا تھا، اور یہ نامحرموں کو دیکھتا رہا، لذت لیتا رہا، آنکھوں سے گناہ کرتا رہا، آنکھوں کا زنا اس کو کہا حضور نے۔ الزنا ذو العین، ایک زنا جو ہے آنکھ کا زنا بھی ہے، نامحرم کو دیکھ کر لذت لینا، یہ بھی زنا۔ تو ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ تو وہاں آتا ہے، ہم وہ سب کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، ہمارے اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی کی قوت عطا کر دی ہے جس نے ہر ایک شے کو گویائی کی قوت عطا کی ہے۔ تو شہدہ یشہدو، گواہی دینا، لے حق میں، علی خلاف۔ اب دیکھیے نبی اور رسول جب آتا ہے وہ اللہ کے حق میں گواہی دیتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، گواہی دے رہا ہے۔ پھر وہ اپنے زبان سے گواہی دیتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ حکم دیا۔ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے، ان تمام اعمال و احکام کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے اللہ کے لیے گواہی ہے، اللہ کے حق میں گواہی ہے، اللہ کے لیے گواہی دی جا رہی ہے۔ جن پر گواہی دی گئی ہے، اب قیامت کے دن یہ گواہی ان کے خلاف پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قوموں کا حساب کتاب ہوگا تو پہلے نبیوں کو کھڑا کریں گے، رسولوں کو، تم تک ہمارا جو پیغام آیا تھا تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟
پروردگار ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اب پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم نے کیا کیا؟ فرض کیجئے کہ رسول نہیں آئے تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، کچھ پہنچایا ہی نہیں، محاسبہ کس بات کا؟ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، نماز پڑھنی فرض ہے، نہ نماز پڑھ کے دکھائی، تو نماز نہ پڑھنے کا ہم سے محاسبہ کیسے؟ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، تو ہمیں کیسے پکڑا جائے گا شراب پینے پر؟ یہ عذر جو ہے ختم کرنے کے لیے نبی گواہی دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اللہ کے دین کے حق میں گواہی دیتے ہیں، جو گواہی لوگوں کو خلاف پڑے گی قیامت کے دن۔ دیکھو ہم نے تمہیں بتا دیا تھا، تم یہ نہیں کہہ سکتے، یو کانٹ پلیڈ اگنورنس، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے علم کے بعد کیا ہے۔ یہ ہے رسالت کا مقصد، اور قیامت کے دن اس طریقے سے گواہی دینی ہوگی تمام انبیاء کو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ایک واقعہ حضور کی سیرت کا بڑا پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور فرمائش کرتے مجھے قرآن سناؤ، وہ جھجکے، حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن؟ فرمایا ہاں، لیکن یہ کہ مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے تعمیل امر میں سورہ نساء پڑھنی شروع کری، ابتدا سے پڑھتے جا رہے ہیں، ادب کی وجہ سے اپنا جو ہے گردن جھکائی ہوئی ہے، نگاہ نیچی ہے، تلاوت قرات کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ نبی اور رسول جو گیا ان کی طرف، وہ گواہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا انہیں، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، دے کانٹ پلیڈ اگنورنس۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو حضور نے فوراً فرمایا بس کرو، حسبک حسبک حسبک، بس کرو۔ اب آنکھیں اٹھا کے دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے اپنے قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، اپنے چچا کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اے اللہ میں نے آخری وقت تک بھی، مرتے وقت بھی میں نے کہا تھا ابو طالب سے کہ خدا کے لیے مان جاؤ اور کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے نہیں بات مانی میری۔ اب عذر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو یہ شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی، اللہ کے حق میں گواہی۔